بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے دین کی سمجھ۔ یقیناً دین تو کتابی شکل میں موجود اور محفوظ ہے، قرآن احادیث، اور ایک ہے دین کی سمجھ، وہ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ خیر اور بھلائی والا اللہ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا صرف قرآن مجید کی آیات پڑھ لینا، صرف ترجمہ کر لینا، صرف احادیث مبارکہ پڑھ لینا، اس کا اردو ترجمہ کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کی سمجھ بھی ضروری ہے، اور پھر سمجھ بھی اللہ اسے عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے بھی محدثین اور فقہا کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کے تحت دین کو سمجھنا، پھر آگے مسئلہ بیان کرنا، یہ دین کی سمجھ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو طریقہ آج کے دور میں جہلاء نے اپنایا ہوا ہے، جیسا کہ مرزا جیلمی نے اپنایا ہو، یقیناً وہ دین کی سمجھ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف دین کی ایک بات کو نقل کر کے دین ہی کی دوسری بات کو رد کرنا مقصود ہے۔ اس کا مثال کے طور پر دین کو سمجھنے کے لیے ناسخ اور منسوخ کو پہچاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، پھر ان کا حکم بیان کرنا، یہ دین کی سمجھ ہے۔ اسی طرح یہ احادیث مبارکہ ناسخ، یہ منسوخ ہے، یہ احادیث ابتدائی زمانے پر موقوف ہے، اور یہ احادیث مبارکہ بعد والے زمانے پر۔ ان چیزوں کی معلومات یہ دین کی سمجھ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا عمل ہے، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر صرف ایک صحابی کا عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو پہچاننا، اس کا نام دین کی سمجھ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر والا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اپنانا کہ یہ احادیث مبارکہ بخاری میں موجود ہے، اور یہ احادیث مبارکہ ابو داؤد میں موجود ہے، اور پھر اپنی عقل سے فیصلہ کر لینا کہ چونکہ یہ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے لہذا یہ قوی ہے، اور اس احادیث مبارکہ کو امام بخاری نے بیان نہیں کیا تو یہ ضعیف ہے، لہذا ہم قوی پہ عمل کریں گے۔ یاد رکھنا، یہ محدثین کا طریقہ بھی نہیں ہے، فقہا کا طریقہ بھی نہیں ہے، یہ آج کے جہلاء مرزا جیلمی کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث مبارکہ پر عمل نہیں ہوتا، فقہا کا اس حدیث مبارکہ پر عمل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا اس احادیث پاک پر عمل نہیں ہوتا۔ تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس احادیث کو لے کر فقہا، محدثین، اور پھر خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو عمل معمول بھی ہے، اس کو رد کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام دین کی سمجھ نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے
یا صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ ان چیزوں کی پہچان یہ دین کی سمجھ ہے۔ تو اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے جو فقہا اور محدثین نے بیان کیے ان کی پہچان ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہچان اللہ اسے عطا فرماتے ہیں خیرًا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، فقہاء اور محدثین کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔